میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو علیمہ بی بی کی بات بتاتی ہوں، میں آپ کو عثمہ بی بی کی بات بتاتی ہوں، ان کی باقی بہنوں کی، ڈاکٹر صاحبہ کی، میں یہ خان صاحب کی بہنیں، دوسری طرف میں آپ کو بشرا بی بی کی بات بتاتی ہوں جو بیگم صاحبہ ہیں۔ یقین کریں ان 4 خواتین میں جو خان صاحب کی بہنیں ہیں اور جو بشرا بی بی صاحبہ ہے، اگر کوئی اتنے مشکل امتحان پر سے گزرا ہوتا نا جو خان صاحب کی وجہ سے خواتین گزری ہیں، میں ان کی عزت کو، جرت کو، بہادری کو سلام کرتی ہوں، چاہے خان صاحب کی بہنیں ہیں چاہے بشرا بی بی صاحبہ ہے۔ کوئی اور ہوتا نا تو گھر میں جو نا مایوس ہو کے منہ لپیٹ کے بیٹھ جاتے، لیکن نہیں، خان صاحب کی زدار بہنیں کورٹس کے اندر اپنے بھائی کی رہائی کے لیے پھر رہی ہوتی ہیں، بلکہ الٹا ان کو بھی الٹیمائز کیا گیا۔ بشرا بی بی کی جتنی کریکٹر اساسینیشن پی ایم ایل این کر سکتی تھی نا، ہر حد انہوں نے پار کی، لیکن اس بی بی صاحبہ نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو دیکھیں، اگر اپنے بھائی کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے خواتین آگے میدان میں ہیں اور وہ مایوس ہونے کے بجائے خان صاحب کا نام لے رہی ہے، ان کی اسٹرگل میں ساتھ دے رہی ہے، ہمیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ علیمہ بی بی پارٹی ہے، یہ وہ دیکھیں، علیمہ بی بی کے ویژن میں پڑھی لکھی خاتون ہے، علیمہ بی بی کی پارٹی ایفیلیشن میں یا اپنے بھائی کی محبت میں کوئی کمی تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اگر انہوں نے یہ کہیں بات کی ہو کہ ہمیں اور ایفرٹس کرنی چاہیے خان صاحب کو، تو یہ صرف علیمہ بی بی تو نہیں، بشرا بی بی تو نہیں، یہ تو ہمارے سارے ورکر بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ خان صاحب کو باہر لے کر آئیں۔ اس لیے ہم ہر، چاہے سوشل میڈیا کا فورم ہو، چاہے پارلیمان کا فورم ہو، چاہے اپنے حلقوں کا فورم ہو ہمارا، چاہے جوڈیشری کا کوئی فورم ہو، ہم کوئی فورم ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ہم خان صاحب کی اور تمام بے گناہ افراد کے جو ہمارے اسیران ہیں ان کی رہائی کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے نا، کورم پورا کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں، اگر فارم 47 والی حکومت کو زبردستی کرسی مل ہی گئی ہے، نہ سیکرٹریز ہوتے، بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ان کو سیریس ہی نہیں لیتی۔ سنا ہے کہ جو بیوروکریسی کے پاس جب یہ لوگ خود ان کے منسٹر جاتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کیا یہ کم نہیں کہ تمہیں فارم 47 کی ذریعے زبردستی حکومت مل گئی ہے، کام کو چھوڑو۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کے وزراء ایک بھی آپ دیکھو آگے، باقی سامنے کے 2 سارے روز جو ہیں وہ خالی ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے ملک کے اندر، کچے کے ڈاکو نے جو ہے وہ 12 ہمارے پولیس والے جو ہے وہ شہید کر دیے۔ میرے اپنے ڈیرہ غازی خان کا ہیڈ کانسٹیبل جس کا تعلق جو ہے وہ میرے اپنے حلقے سے ہے، بستی کھوسا سے، وہ شہید ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بلوچستان میں دیکھیں 23 لوگوں کو یرغمال بنا کے سر میں پنجاب کا آئی ڈی کارڈ دے کے گولیاں مار دی گئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایوان پورا ہوتا، منسٹرز پورے ہوتے، انٹیریئر منسٹر ہوتا، وزیر اعظم ہوتا، ہمیں جواب دیتے، عوام کو جواب دیتے کہ بلوچستان سے لے کر امیر خان تک کیوں شہادتیں ہو رہی ہیں، کیوں عام عوام جو ہے وہ شہید ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، آج ایک بھی ان کا وزیر نہیں تھا، ایک بھی ان کا مشیر نہیں تھا، ان کے ایون ایم این ایز بھی کم تھے۔ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو ایک بندہ نہیں تھا اور انہوں نے جن کر کے سارے بھاگ گئے۔ یہ ناکامی اس حکومت کی اور یہ ہر فیلڈ کے اندر ناکام ہے۔ میڈم بات کریں گے پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے زرداری صاحب بھی مل رہے ہیں، آخر یہ سیاست کے محور کیوں بنایا گیا مولانا فضل الرحمان سے؟ دیکھیے میری بات سنیں، سیاست میں اپنی پارٹی کا نظریہ اور اپنی پارٹی کا منشور ہمیشہ اپنا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو ضرور پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ میری پارٹی بھی ان سے بات کری ہے اور ابھی تک بڑا پازیٹیو وہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ان کے بڑے عجیب ارادے تھے حکومت کے، ان کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم کر کے بہت ساری چیزوں کو بلڈوز کر دیا جائے اور ماورائے عدالت آئین قانون کوئی ایسی جو ہے ایکسٹینشنز کر دی جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو وہ نہیں ہاتھ پکڑائی دیا۔ تو میرے خیال میں اس کو تو پازیٹیو لینا چاہیے اور اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی ان کا جوائنٹ سیشن بھی اس طرح رہ گیا، بلکہ خود انہوں نے مان لیا کہ ہاں جوائنٹ سیشن میں تو کبھی بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اور ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ ہمیشہ ہاؤس کی الگ الگ جو آپ کی میجورٹی 2/3 ہوتی ہے، کبھی بھی فل ہاؤس جو ہے وہ سینٹ اور جو اسمبلی ہے وہ کبھی بھی ایکسٹینشن اس کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے آئینی ترمیم کے لیے۔ تو اچھی بات ہے انہوں نے ریئلائز کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ ہی دیا، اور اللہ کرے ایسے ہی وہ ان کا ساتھ نہ دیں، اصول کے اوپر کھڑے رہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں گے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوز جو ہے وزیر صاحب بھی کنفیوز ہے، جو وزراء ہیں وہ بھی کنفیوز ہے، اور ہم نے دیکھا کل عاطف خان کو بھی جو پارٹی صدارت ہے اس سے ہٹا دیا گیا، تو یہ گروپ بند یا یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کس چیز پہ کنفیوز ہیں؟ ایک دوسرے کے سامنے آئے ہوئے خلافات بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانی جاتی، شکیل خان صاحب نے الزامات لگا دیے۔ میں بات بتاؤں آپ کو، پارٹی اس وقت اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ فارم 47 والی حکومت زبردستی، ان کے پاس ہر پاور ہے، لوگوں کو گولیاں بھی مارتی ہے، شہید بھی کرتی ہے، اپنا پروٹوکول بھی لیتی ہے۔ فارم 47 والی جعلی حکومت بھی ہے، کرکٹ فیل، لا اینڈ آرڈر فیل،
महंगाई इंतहाई ज़्यादा, इसके बावजूद भी कोई भी इस हुकूमती पार्टी में जाने को तैयार नहीं है। हर कोई आना चाहता है अपोजिशन में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहता है। तो हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। आप यकीन करें कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, जब अपने हल्के में शुक्रिया अदा करने गई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे फलाने हल्के का नेक्स्ट टिकट तक चाहिए। मैं कहा है अभी तो यानी इलेक्शन गुजरा और आपको भी टिकट चाहिए? तो हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहता है। और आपका घर का जो बड़ा मशहर है खान साहब, वो जिसका वोट बैंक और जिसकी वजह से हम वोट बैंक में यहाँ पे आके खड़े और मैंने इलेक्शन जीता है इमरान खान के नाम पे, वो इस वक्त काल कोटरी करने को बैठा हुआ है। तो जब कम्युनिकेशन उस तरह होती है तो वहाँ पे ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन इसको पॉजिटिवली इसका मतलब है कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि अगर तंजीमी मामला भी हो तो भी हमारी पार्टी डिस्कस होती है, अगर वर्कर्स के मामला हो तो हमारी पार्टी डिस्कस होती है, अगर कौमी अमूर होता है इमरान खान डिस्कस होता है, अगर ख़वातीन के बारे में बात हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन आगे होती हैं। कहीं पर आपने हुकूमत, इस जाली हुकूमत का नाम सुना है? कोई डिबेट मुझे बता दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर मुकम्मल होती हो। तो इसका मतलब ये है कि इख्तलाफ होते रहते, बड़ी पार्टी है। खान साहब जाएंगे तो मजीद इसके ऊपर काबू पाके इंशाल्लाह। देखें हमारा आपस में ज़रूर इख्तलाफ है लेकिन इमरान खान के ऊपर हम एक जाए, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आखिर सवाल इस तरह करूँगा कि अलीमा खान भी एक्टिव हो गई है, वो कह रही है इल्ज़ामात लगा रही है कि पीटीआई पाकिस्तान चेयरमैन की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। लिया में, मुजफ्फरगढ़ में और कच्चे के डाकू ने जब 12 शहीद किए पुलिस वाले, उसमें मेरे इलाके के भी हेड कांस्टेबल शामिल हैं, लाशें आई हैं घरों में। तो देखें कल भी जो हमारे असद कैसर साहब है उन्होंने यहाँ खड़े होकर कहा कि आप ईवान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है बलोचिस्तान से लेकर पंजाब तक, इसके बारे में पूरा एक दिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मुख्तस किया जाए और इंटीरियर मिनिस्टर और वज़ीर-ए-आज़म और स्पेशली इंटीरियर मिनिस्टर जो अपने आप को जवाबदेही नहीं समझते वो आए और हमें बताए कि 23 लोगों को गाड़ियों से उतार के जब शहीद किया गया, 20 से ज़्यादा उन्होंने गाड़ियाँ जला दी, पूरी कौमी शाहराह बंद रही और सिक्योरिटी इदारों का काम क्या यही रहेगा कि वो हमें बता रहे कि हमने बाद में लाशें उठाई है। लाशें लोग भी उठा लेंगे और उठा रहे हैं, या आवाम लाशें उठा रही है, मगर मसला है कि अजाला किसने करना है। अफसोस की बात यह कि अभी भी इनको ये पड़ी हुई कि पीटीआई के लोगों को फिक्स कैसे करना है, पीटीआई के लोगों को मारना कैसे है, पीटीआई के लोगों को दहशतगर्द कैसे बनाना है। इनको कोई परवाह नहीं है कि कच्चे के डाकू जो है वो रहीम यार खान में वो पंजाब की हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हो गए। आप मुझे बताएं कितने अफसोस की बात है कि उनका कोई सरबराह था, मेरा ख्याल में उसका अगर मैं नाम गालिबन गलत नहीं कह रही तो शायद